معرفته برسمه أوردهما في بحث واحد وصدر البحث بتقسيم العلم إلى التصور فقط والتصديق لتوقف بيان الحاجة عليه فقال العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل أو تصور معه حكم وهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا ويقال للمجموع تصديق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف نے یہاں پر مقدمہ کتاب کے اندر امور ثلاثہ کا بیان کیا. ایک ہے اس علم کی تعریف، دوسرا اس کی طرف حاجت کا بیان، اور تیسرا اس کا موضوع. ذہن میں رکھیں کہ مقدمہ میں دو بحثیں ہیں. پہلی بحث میں بیان حاجت بھی ہے اور اس علم کی تعریف بھی ہے. دوسری بحث میں اس علم کا موضوع ہے، موضوع کا بیان ہے. سوال یہ ہے کہ جب امور ہیں تین، جب تین امور ہیں تو بحثیں تین ہونی چاہیے، یا تینوں بحثوں کو اکٹھے ایک ہی جگہ پر جمع کر لیتے، الگ الگ بحث نہ بنتی، یا یوں کرتے کہ ایک ہے تصور اور دو ہیں تصدیقیں. تو تصورات کی بحث الگ کر دیتے، تصدیقات کی بحث الگ کر دیتے، بحثیں دو کرتے، لیکن ایک تصور کی اس میں علم کی تعریف آ جاتی، دوسری تصدیق کی اس کے اندر تصدیق بے غرض المنطق اور تصدیق بے موضوع المنطق، بے موضوعیت الموضوع، یہ چیزیں آ جاتی. لیکن مصنف نے کیا کیا، نہ تو ایک بحث رکھی، دو بحثیں کی، نہ ہی تین بحثیں کی، دو بنائی. پھر ان دو کے اندر مصنف نے کیا کیا، مصنف نے تصدیقات کو ایک جانب، تصور کو ایک جانب کرتے ہوئے یوں دو بحثیں بناتے، ایسا بھی نہیں کیا. ایک تصور اور تصدیق ایک بحث میں ڈال دی، تعریف اور غرض، اور ایک تصدیق کیا وہ دوسری بحث میں ڈال دی، تصدیق بے موضوعیت الموضوع. یہ ترتیب کیوں ہے؟ اصل اعتراض یہ کہ یہ ترتیب کیوں ہے، بحثیں دو کیوں بنائی ہیں جب امور تین ہیں، اور پھر ان تین امور میں ایک تصور ہے، دو تصدیق ہیں، تصور و تصدیق کی بحث الگ ہو جاتی. تو مصنف نے اسلوب یہ کیوں اختیار کیا، بحثیں دو کیوں بنائیں؟ پھر دو بنائی ہیں تو پھر تصور تصدیق کے لحاظ سے الگ الگ بحث بناتے. انہوں نے ایک تصور ایک تصدیق ایک بحث میں اور اکیلے ایک تصدیق دوسری بحث میں. اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب یہاں پر کرنی تھی علم کی تعریف تو مصنف کو یہ چاہیے تھا کہ کہتے المنطق آلۃ قانونیۃ یا علم بقوانین تاسم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. تو علم کی تعریف کرتے، نہ کہ کہتے العلم اما تصور فقط و تصور معه حکم ویقال للمجموع تصدیق وکل منہما بدیہی و نظری. یہ کس بحث میں شروع ہو گئے ہیں؟ جب کرنی ہے علم منطق کی تعریف تو مطلق علم کی تقسیم میں شروع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو دو طرح سے اعتراض ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ ہاں، دوبارہ سمجھیں توجہ سے. اعتراض یہ ہے کہ مقدمہ کے اندر امور ثلاثہ کا بیان ہے. ایک ہے اس علم کی تعریف، دوسرا ہے اس علم کی غرض و غایت، تیسری ہے اس علم کے موضوع کے بارے میں گفتگو. اب ان تینوں کو ایک بحث میں جمع کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. شروع فی العلم کا موقوف علیہ ہونے کی حیثیت سے تینوں کو ایک بحث میں جمع کر دیا گیا. بیچ میں نہ بولے نا، یہ بات پوری ہونے دے عرفان. تو
اب اصل طلبہ نہ بولیں تو جب بھی عجیب لگتا ہے، اور طلبہ جو ہے وہ گفتگو ہونے سے پہلے ہی جی اپنی پھینک دیں تو پھر وہ بھی عجیب لگتا ہے جی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی بحث میں تینوں ابحاث کو جمع کیا جاتا، یہ بات بھی مناسب تھی، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شروع فی العلم کا موقوف علیہ ہے، اس لیے ان کو ایک بحث میں جمع کیا۔ اور اگر اس طرح نہ کرتے بلکہ تینوں کے لیے تین مستقل ابحاث بناتے، مقدمہ میں تین بحثیں، پہلی بحث تعریف میں، دوسری بحث غرض و غایت میں، تیسری بحث موضوع میں، اب بھی ٹھیک تھا، تین امور تھے، تینوں کو الگ الگ بحث میں شمار کیا، یہ بات بھی سمجھ میں آتی۔ لیکن مصنف نے کیا کیا، نہ ایک بحث رکھی، نہ تین بحثیں رکھی، دو بحثیں رکھی، جس میں دو امروں کو ایک بحث میں جمع کیا، ایک کو اکیلے ایک بحث میں لائے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی کرنا تھا، دو بحثیں کرنی تھیں، تو ان دو بحثوں کا طریق یہ ہو جاتا کہ چونکہ امور ثلاثہ میں سے ایک ہے تصور، دو ہیں تصدیقیں۔ تصور کیا ہے؟ اس علم کی تعریف۔ تصدیق کیا ہے؟ اس علم کی غرض و غایت کی تصدیق اور اس علم کے موضوع کی تصدیق۔ یہ دو تصدیقیں تھیں، علم کی دو بحثیں، ایک بحث تصورات میں، ایک بحث تصدیقات میں۔ تصورات میں ایک بحث آ جاتی، تعریف آ جاتی، تصدیقات والی بحث میں دو چیزیں آ جاتی۔ مصنف نے یہ بھی اسلوب اختیار نہیں کیا، بحثیں بھی دو بنائیں، اسلوب بھی یہ نہیں بنایا۔ یہ اعتراض۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ پھر جب علم کی تعریف، غرض اور موضوع کا بیان کرنا تھا تو یہ کہتے مقدمہ کی ابتدا ہوتی ہے المنطق آلۃ قانونیۃ یا المنطق علم بقوانین تعصم مراد و الذہن عن الخطأ فی الفکر، اس قسم کی گفتگو ہوتی۔ یہ جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے یہ اسلوب درست نہیں ہے۔ درست نہیں ہے کہ یوں کہیں بھئی یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا؟ انہوں نے کیا کیا، علم کی تقسیم شروع کر دیا، العلم اما تصور فقط و تصور ما حکم ویقال المجموع تصدیق وغیرہ وغیرہ۔ اس گفتگو میں کیوں شروع ہو گیا؟ حالانکہ بیان کرنی تھی علم منطق کی تعریف، غرض اور موضوع، یہ علم کی تقسیم کے کیا معنی ہے۔ یہ دو وجہ سے اعتراض ہے۔ پہلے اعتراض کا شارح جواب دے رہے ہیں۔ حاصل جواب یہ ہے، ذہن میں رکھیں کہ اصل میں بحثیں ہیں کل تین۔ حاصل جواب بحثیں ہیں کل تین، ان میں سے ایک بحث کھینچ کے دوسری تک لے جاتی ہے۔ ایک بحث میں ہم شروع ہوں گے، وہ کھینچ کے دوسری تک لے آئے گی۔ اب اس لیے یہ دو ایک کے اندر آ گئی، یہ تیسری رہ جاتی ہے، اس لیے اس کے لیے الگ بحث بنا دی۔ آپ نے کہا بھائی دو بحثیں ہوتی، ایک تصورات میں، ایک تصدیقات میں۔ آپ نے مناسبت کی وجہ بیان کی نا، بھائی یہ تصور کے لحاظ سے اس کو مستقل کر دیتے، تصدیق کے لحاظ سے ان دو کو اکٹھے کر دیتے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ آپ نے کیوں بیان کیا؟ بھائی مناسبت ہو جاتی۔ یہاں بھی مناسبت ہے۔ مناسبت کیا ہے؟ اصل میں ان میں سے ایک بحث کھینچ کے دوسری بحث کی طرف لے آتی ہے، گفتگو ایک کرتے ہیں دوسری کی طرف آ جاتی ہے۔ یوں دونوں باتیں ایک بحث کے اندر آ گئیں۔ جب دو باتیں ایک بحث کے اندر آ گئیں، ایک رہ گئی تھی، اس کو ہم نے مستقل بحث میں شمار کر دیا۔ یہ وجہ ہے دو بحثیں بنانے کی، اور تعریف اور بیان حاجت کو ایک بحث میں جمع کرنے کی یہ وجہ ہے۔ سمجھے؟ بیان حاجت کھینچ کے تعریف کی طرف لے آتا ہے۔ چونکہ بیان حاجت کھینچ کے تعریف کی طرف لے آتا ہے، اس لیے ان دونوں کو ایک جگہ میں جمع کر دیا۔ موضوع کی طرف نہیں لے کر آتا، اس لیے موضوع کے لیے مستقل بحث رکھی۔ یہ سبب ہے بحثیں دو کرنے کا۔ بات اب سمجھے نہیں سمجھے؟ رہی یہ بات کہ بھائی گفتگو کی شروعات اور ابتدا جو ہے وہ علم کی تقسیم سے کیوں کی، تو بات سمجھیں کہ یہ جو بیان حاجت کھینچ کے لائے گا نا تعریف کی طرف، یہ بیان حاجت موقوف ہے تقسیم علم پر۔ علم کی دو قسمیں، تصور تصدیق، ہر ایک کی دو قسمیں، بدیہی نظری، اور نظری بدیہی سے بطور نظر و فکر حاصل، اور نظر و فکر میں خطا، اس خطا سے بچنے کے لیے قانون کی ضرورت جو منطق ہے۔ اب بیان حاجت بھی ہو گیا اور تعریف بھی حاصل ہو گئی منطق کی۔ تو یہ بیان حاجت موقوف تھا علم کی تصور و تصدیق کی جانب تقسیم پر۔ بیان حاجت موقوف تھا علم کی تصور و تصدیق کی جانب تقسیم پر، اس لیے اپنی گفتگو کی ابتدا
وہ علم کی تقسیم سے کی الی التصور و تصدیق. دونوں سوالوں کے جواب حاصل ہوئے نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور جب کہ تھا بیان حاجت الی المنطق، کھنچنے والا منطق کی معرفت برسمی ہی کی جانب وارد کیا ان دونوں کو ایک بحث میں. یہ وجہ ان دونوں کو ایک بحث میں لانے کی. پھر ایک رہ گیا تھا، علم کا موضوع رہ گیا تھا، اس کے لیے مستقل بحث ذکر کر دی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ سوال کہ پھر یہ تقسیم علم تصور و تصدیق اس کو لانے کی کیا وجہ، اور مصدر کیا بحث کو، یعنی بحث کی ابتدا میں لائے، مصدر کیا بحث کے شروع میں لائے. کیا؟ اور بحث کے شروع میں لائے علم کی تصور فقط اور تصدیق کی جانب تقسیم کو. یعنی یہ اس کو بحث کے شروع میں لائے. کیوں؟ بسبب موقوف ہونے حاجت الی المنطق کے بیان کے اوپر اس تقسیم کے. تو جو ہے آپ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولما کان بیان الحاجت الی المنطق ینساق الی معرفته برسمه، جب بیان حاجت المنطق کھنچ کے آ جاتا تھا معرفت برسمه کی جانب. یہاں ایک فائدہ کی طرف اشارہ ہے، وہ میں پھر بتاتا ہوں. دوسرا جواب، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اس کو کیوں لے کر، جب مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا تعریف کرتے، اس کی غرض و غایت بیان کرتے اور موضوع کا بیان کرتے، تو علم کی تقسیم الی التصور و تصدیق اس کے ساتھ بحث کو مصدر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہاں پر مقصد ہے بیان حاجت الی المنطق کا بیان، جو کھنچ کے چلا آئے گا علم کی تعریف کی جانب. تو بیان حاجت الی المنطق جو ہے وہ موقوف تھا علم کی تصور و تصدیق کی جانب تقسیم پر. آپ کہیں گے علم کی دو قسمیں، تصور تصدیق. ہر ایک کی دو قسمیں، بدیہی نظری. نظری بدیہی سے بطور نظر و فکر حاصل، نظر و فکر میں خطا، اس خطا سے بچنے کے لیے قانون کی ضرورت، وہ قانون ہے منطق. تو بات پہنچی نہ پہنچی؟ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ علم کی دو قسمیں. تو تقسیم علم الی التصور و تصدیق پر چونکہ یہ ساری بحث موقوف ہے، اس لیے انہوں نے کیا کیا، پہلے اس چیز کو بیان کیا، تقسیم علم الی التصور و تصدیق کی. بات آئی ذہن میں؟ ٹھیک ہے. بہرحال ولما کان بیان الحاجت الی المنطق ینساق الی معرفته برسمه، بیان حاجت الی المنطق کیا ہے؟ یہ اس علم کی معرفت برسمه کی طرف کھنچ کے آ جاتی ہے، اس تک پہنچ جاتی ہے. دیکھیے انہوں نے کیا کہا، معرفته برسمه، اس کی معرفت برسمه کی طرف، اس کی معرفت برسمه تک. پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ معرفت برسمه سے اشارہ کر دیا کہ یہاں پر جو ہم تعریف کریں گے وہ اس علم کی حد نہیں ہوگی. اس علم کی کیا ہوگی؟ وہ رسم ہوگی، ذاتیات کے ذریعے نہ ہوگی بلکہ ارضیات کے ذریعے ہوگی. بات ہے ذہن میں؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا عام طور پر جو علوم کی تعریف کی جاتی ہے یا خاصہ کے ذریعے کی جاتی ہے یا غرض و غایت کے ذریعے کی جاتی ہے. تو آپ ذہن میں رکھ لیں جو خاصہ ہے، جو موضوع ہے، یا موضوع کے ذریعے کی جاتی ہے یا غرض و غایت کے ذریعے کی جاتی ہے. غرض و غایت بھی علم کا خاصہ ہے اور موضوع بھی علم کا خاصہ ہے. غرض و غایت بھی علم کا خاصہ ہے اور موضوع بھی علم کا خاصہ ہے. یہ دونوں علم کا خاصہ شمار ہوتے ہیں، اور علم جو خاصہ ہے اس کے ذریعے ہونے والی تعریف رسم کہلاتی ہے، حد نہیں کہلاتی. تو یہاں پر بھی انہوں نے کیا کہا کہ لما کان بیان الحاجت الی المنطق ینساق الی معرفته برسمه، اسی بات کی طرف اشارہ کیا. معرفت برسمه یعنی یہ تعریف بالخاصہ ہوگی کیونکہ غرض و غایت کے ذریعے ہے، تعریف بالخاصہ ہے تو لہذا رسم ہوگی، حد نہیں ہوگی. یہ معرفته برسمه میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. ایک چیز. دوسرا ایک خارجی سوال ہے کہ بیان حاجت یہاں تک کیسے پہنچے گی؟ بیان حاجت الی المنطق معرفت برسمه تک کیسے وہ ہوگی، واصل ہوگی، اور کیسے یہاں تک واصل نہ کہیں بھئی یہاں تک کھنچ کر کیسے چلی آئے گی، اس کا انسیاق کیسے ہوگا معرفت برسمه تک. تو جو ہے بیان حاجت الی المنطق کا انسیاق معرفت برسمه تک کیسے ہوگا، یہ سمجھے.
بیان حاجت الی المنطق کا پہلے مطلب سمجھے. بیان حاجت الی المنطق کا مطلب سمجھے. بیان حاجت الی المنطق کا مطلب کیا ہے؟ بیان حاجت الی المنطق کا مطلب ہے اس چیز کا بیان کہ ہمیں کس امر میں منطق کی محتاجی ہے. تو جو ہے بیان حاجت الی المنطق کا مفہوم کیا ہے؟ بیان حاجت الی المنطق کا مفہوم یہ ہے کہ اس چیز کا بیان کہ ہمیں کس امر میں منطق کی محتاجی ہے. ہمیں کس امر میں منطق کی محتاجی ہے، اس چیز کا بیان. اس چیز کا بیان کہ ہمیں کس امر میں منطق کی محتاجی ہے. دیکھو نا، ہمیں کس امر میں منطق کی محتاجی ہے، یہی اس کی غرض و غایت بنے گا. تو جو ہے بیان حاجت الی المنطق کا مطلب ہوا اس امر کا بیان کہ ہمیں کس امر میں منطق کی محتاجی ہے. جب کس امر میں، یہ امر اس کی غرض و غایت بنے گا. یہ امر کیا بنے گا؟ اس کی غرض و غایت بنے گا. تو جب غرض و غایت معلوم پڑ جائے گی، بیان حاجت الی المنطق سے غرض و غایت معلوم پڑ جائے گی، تو غرض و غایت یہ ابھی آپ کو بتائیے خاصہ ہے. اب خاصہ کے ذریعے اس علم کی معرفت جو حاصل ہوگی وہ معرفت برسمی بن جائے گی. نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. میں نے آپ کو یہ کہا، مصنف شارح نے کہا ہے کہ بیان حاجت الی المنطق کا انسیاق ہے معرفت برسمی ہی تک. تو سوال یہ کہ بیان حاجت الی المنطق کا انسیاق یہاں تک کیسے ہے، یہ سوال قائم کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے جواب میں نے آپ کو کہا کہ پہلے بیان حاجت الی المنطق کا مطلب سمجھیں. بیان حاجت الی المنطق ہے کیا؟ بیان حاجت الی المنطق کا مطلب یہ ہے کہ اس امر کا بیان کہ ہمیں کس معاملے میں، کس امر میں منطق کی محتاجی ہے. بیان حاجت الی المنطق کا مطلب یہ ہے اس امر کا بیان کہ ہمیں کس امر میں منطق کی محتاجی ہے. جس امر میں منطق کی محتاجی ہوگی یہی اس کی غرض و غایت ہوگی. سمجھ رہے؟ وہی اس کی غرض و غایت ہوگی. جب وہی